السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخارج کی تعریف۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم، ناک کا واسطہ میں 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف ہجائی ادا ہوتے ہیں۔ تختی نمبر 1 میں کل 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے 17 مخرج ہیں۔ کل 29 حروف ہیں اور ان کے 17 مخرج ہیں جہاں سے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مخارج کی تفصیل۔ مخرج نمبر 1، منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: الف، واو، یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں، جس الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثلاً مالکی میں الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے۔ میم کا تو پتہ ہے جی، ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہو رہا ہے، لیکن الف کی ادائیگی صرف منہ کے کھلنے سے ہی ادا ہو رہی ہے، یعنی کہ منہ کے خالی حصہ سے۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتی ہے۔ اچھا جی، واو ساکن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے۔ مثلاً اعوذ، اب واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم، اور اس سے پہلے والا حرف عین کے اوپر کیا ہے؟ پیش، تو یہ کیا کہ ہوا؟ واو مدہ۔ تو اعوذ، تو الف مدہ اور واو مدہ، ان کو ایک الف کے برابر تھوڑا سا لمبا کر کے بھی پڑھتے ہیں۔ مثلاً اعوذ، جس یائے ساکن سے پہلے زیر ہو، یائے مدہ کہلاتی ہے۔ مثلاً رحیم، اب دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، یا کیا ہوئی؟ ساکن، اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو کیا ہوا؟ یائے ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے یہ یائے مدہ ہے، اور یہ منہ کے حاک تو ہم پڑھ رہے ہیں حلق کے خالی حصہ سے، لیکن اس کی ادائیگی میں جو منہ کھل رہا ہے اسی خالی حصے سے کیا ادا ہو رہا ہے؟ یا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں: الف، واو، یا۔ تو یہ کب ہوتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو۔ اور ان کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کے برابر آپ ایسے کہہ لیں 2 حرکت کے برابر، یا پھر آپ ایک انگلی کو بند کر لیں یا کھول لیں، جتنا ٹائم لگتا ہے وہی ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حلقی مطلب حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں۔ مخرج نمبر 2، حمزہ ہا، اقصی حلق، سینے کی طرف والا حصہ۔ حمزہ ہا، اقصی حلق، سینے کی طرف والا حصہ۔ مخرج نمبر 3، عین ہا، وسطی حلق، حلق کا درمیانی حصہ۔ عین ہا، عین ہا، ایسے ہی ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ وسطی حلق، حلق کا درمیانی حصہ۔ مخرج نمبر 4، غین خا، ادنی حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ غین خا پر حروف بھی ہیں، موٹے حروف بھی ہیں اور پر پڑھے جانے والے حروف بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں حلق کا انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے۔ جون سا ادنی حلق ہے وہ منہ کی طرف والا حصہ ہے، جو وسطی حلق ہے وہ درمیانی حصہ ہے، اور جو اقصی والا حصہ ہے، اقصی حلق ہے وہ سینے کی طرف والا حصہ ہے۔ ہر مخرج کی صحیح ادائیگی بہت ضروری ہے۔ حروف لہاتیہ، قاف، کاف، ٹھیک ہے، قاف کاف کو حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 5، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کوا آپ کو نظر آ رہا ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ قاف پڑھیں گے نا تو اوپر ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، زبان کی جڑ جو اوپر تالو کی طرف یہ ٹچ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے، قاف، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 6، قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف کی ادائیگی میں کوے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
یہ آرام سے ادا ہو جائے گا. کاف. ٹھیک ہے، قوف کو پر بھی کرنا ہے، تھوڑا موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے. حروف شجریہ. حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین، یا. مخرج نمبر 7.